جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کروانا چاہتا ہے اللہ انہیں اٹیچمنٹس سے بچاتا ہے، کیونکہ انسان اگر اٹیچ ہو جائے نا کہیں تو پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، رائٹ؟ اسے نکلنا پڑتا ہے اٹیچمنٹ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل توڑواتا ہے لوگوں سے، اپنوں سے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ اٹیچ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو کلاس 3، دا رائز، دا فال اینڈ دا ریٹرن۔ یہ ٹاپکس ہیں جو ڈسکس ہوں گے تھرو آؤٹ اس پورے کورس کہہ لیں یا کلاس میں۔ پہلی کلاس تھی ہسٹری آف یروشلم، دوسری کلاس چل رہی ہے اور تیسری کلاس بھی اسی پر ہے، کیونکہ یہ ذرا لمبا ٹاپک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف اینڈ لیگیسی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہوگا الاقصیٰ کے ورچوز اینڈ ہولی لینڈ کے ورچوز، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان السلام، زکریا السلام، یحییٰ السلام، عیسیٰ السلام، اور پھر یہ سارے جو ٹاپکس آپ دیکھ رہے ہیں ٹل دی لاسٹ ٹاپک الاقصیٰ ان دی اینڈ ٹائمز۔ تو یہ ایک جرنی ہے تھرو ہسٹری، لیگیسی اینڈ دا ہولی لینڈ، اور جو کرنٹ ٹاپک ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، دا فادر آف ٹو نیشنز، بنی اسرائیل اینڈ مسلمس، ون مین ٹو ہولی سٹیز ون لیگیسی۔ مکہ اور بیت المقدس دونوں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ کہہ لیجئے یہ ان کے فاؤنڈرز ہیں ایک قسم کے، ان دونوں سٹیز کے۔ سو ہم موو فارورڈ کریں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے ابراہیم السلام کے جو علاقہ تھا، اس علاقے میں کیا تھا، اور اس علاقے کے ویئر اباؤٹس، اس کے سراؤنڈنگز، اور وہاں پر کیا ہوتا تھا، کن فالس گاڈس کی ورشپ ہوتی تھی، اور وٹ اے گریٹ سیویلائزیشن اٹ واز، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اور میں نے بار بار آپ کو یہ باور کرایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام واز ٹرولی اے ہیرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام اصل میں جس طرح سے ہمیں ان کی بایوگرافی پڑھنی چاہیے اس طرح سے زیادہ لوگ نہیں پڑھتے، اور ہماری یوتھ کے لیے انبیاء شاید اس لیے آئیڈیلز نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ انبیاء کی جو بزرگی ہے، جو بزرگ والا دور ہے، اس کو زیادہ پریزنٹ کیا، تو یوتھ شاید اتنا ریلیٹ بھی نہیں کر پاتی آنیسٹلی۔ اوبویسلی جب بھی ہمارے سامنے کسی بھی اسلامک ہیرو کا نام آتا ہے نا تو ہمارے سامنے ایک بزرگ آتے ہیں، جیسے میں آپ کو حضرت عمر بن الخطاب، تو شاید آپ کے سامنے جوان آدمی نہ آئے، آپ کے سامنے کون آئے؟ ایک بزرگ۔ اسی طرح جب میں نام لوں گا حضرت عثمان غنی تو آپ سامنے ایک بزرگ آئیں گے، رائٹ؟ تو یوتھ کو چاہیے یوتھ، تو ان لوگوں کی یوتھ پہ ہمیں زیادہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ یوتھ میں کیسے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ایک دبنگ قسم کے نوجوان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت بڑے ہیرو تھے، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں اس کو بار بار ری ایمفیسائز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سو ہم نے کلاس یہاں پہ اینڈ کی تھی کہ میں نے آپ کو اس ریفلیکشن پوائنٹ پر چھوڑا تھا کہ پریویس پیپل ور ورشپنگ ٹیمپلز آف اسٹون، بٹ ناؤ دا ورشپ ہیز چینجڈ، ناؤ وی ہیو ٹیمپلز آف اسکرین، کیونکہ یہ بت بھی اٹیچمنٹ مانگتے تھے، اور آپ کی ساری اس کو لائلٹی کو مانگتے تھے، لائلٹی اینڈ اٹیچمنٹ، دیز ور وٹ دیز آئیڈلز ڈیمانڈیڈ، لائلٹی اینڈ اٹیچمنٹ۔ تو وٹ ڈو یو تھنک یہ جو ماڈرن آئیڈلز ہیں یہ بھی تو آپ سے سیم یہی مانگ رہے ہیں، لائلٹی اینڈ اٹیچمنٹ، آپ کی اٹینشن، آپ کی اٹیچمنٹ، آپ کی لائلٹی۔ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہے کسی پلیٹ فارم کا کہ اس کے لیے اس کو چھوڑنا ایسے ہے جیسے وہ زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ جیسے میں اگر کسی کو کہوں کہ نیٹ فلکس آج سے دیکھنا چھوڑ دو، تو وہ اس کے لیے اس طرح ہوگا جیسے اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فلانا ریلیجن چھوڑ دو یا فلانا خدا چھوڑ دو۔ ایسے ہی ہے نا، آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس سے دور ہو سکتے ہیں، اٹس ناٹ اے پرابلم فار یو، یو کین ایزیلی پٹ اٹ اسائڈ۔ جیسے موبائل ہے، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ایزیلی سائڈ پہ کر دیں گے اور اپنے کام کرنے لگیں گے۔ لیکن اگر یہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز بن چکا ہے کہ آپ کو ہر 10 سیکنڈ بعد ایک ارج ہوتی ہے، ایک نیڈ ہوتی ہے اس کو اٹھانے کی اور پھر چیک کرنے کی، اور پھر ان پلیٹ فارمز کو چیک کرنے کی، تو پھر سوری یہ آپ کا ٹیمپل ہے، کیونکہ یہ آپ کی اٹینشن بھی لے رہا ہے، آپ کی اٹیچمنٹ بھی لے رہا ہے، اور یہ پھر آپ کا ایک قسم کا نعوذ باللہ فالس گاڈ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، اور یہ پورا ایک ریلیجن بن چکا ہے، آپ کا ریلیجن بن چکا ہے، کیونکہ دس از واٹ ریلیجن واز سپوز ٹو ڈو،
This is what you are supposed to be with God. This is how you are supposed to be with God. Attached, ٹھیک ہے, اور loving اور very much ان کے ساتھ, God کے ساتھ loyal. لیکن الٹا اگر ہو گیا, اس کے ساتھ ہو گیا, تو یہ قابل غور بات ہے. تو دیز آر ٹیمپلز آف اسکرین. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سلائڈس آپ کو میرے خیال نظر آ رہی ہوں گی میلز کو بھی. سو the idols changed but the surrender remained. We are surrendering to the modern idols. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ لوگ بڑے ذہین تھے, ان کو سائنس آف سٹارز پتہ تھی, اسٹرالوجی اسٹرانومی کا بڑا علم تھا, اور میتھمیٹکس کے ماسٹر تھے, رائٹنگ کے ماسٹر تھے, آرکیٹیکچر کے ماسٹر تھے, لیکن انفارچونیٹلی یہ اسٹل بھی جہالت میں تھے. تو جسٹ بیکاز ایک تہذیب بہت آپ کو پڑھی لکھی نظر آ رہی ہے, جسٹ بیکاز وہ بہت آپ کو ویل گرومڈ نظر آ رہے ہیں, آرکیٹیکچرلی بہت ساؤنڈ نظر آ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی بہت پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں. اور ابراہیم اسلام کی سٹوری سب سے زیادہ ہمیں یہ سکھاتی ہے. دیکھیں, اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات کے بلیور تھے کہ سٹارز اور پلانٹس ہماری قسمت کو چلاتے ہیں, ہماری قسمت کو گورن کرتے ہیں. اور آج بہت سے مسلمانوں میں بھی یہ باتیں ہیں, رائج ہیں, اور ان لوگوں نے مذہب کے ساتھ ان باتوں کو اٹیچ کر دیا تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس ایک فلسفی ہے, معاشرے میں پائی جاتی ہے, بس اس فلسفی کو لوگ فالو کرتے ہیں. ایک ہے اس کو مذہب کا حصہ بنا دینا, رائٹ. تو انہوں نے یہی کیا تھا. اور میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی, ان کی ایک فالس گاڈیس تھی اشتر, دا گاڈیس آف لسٹ, اور اس کی اپنی سٹوری بہت کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی ایک عورت ہوتی ہوگی, اسی کا بعد میں مجسمہ بن گیا, اور اس کے مندر میں سیکرٹ پروسٹیٹیوشن پریکٹس ہوتی تھی. تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ دیکھیں, یہ ایسٹر جو ہے اس کی ورشپ آج بھی ہو رہی ہے انڈائریکٹلی, کیونکہ لسٹ کی ورشپ ایسٹر کی ورشپ ہے. ٹھیک ہے, تو آج یہ جو نعرے ہیں, لو از لو, ڈو وٹ یور ہارٹ سیز, ڈو اٹ اف اٹ فیلز رائٹ, یہ تو اصل میں ابراہیم اسلام کے دور میں جو بدھ تھا ایسٹر, اس کے نعرے تھے. ٹھیک ہے, کہ نفسانی خواہشات پہ عمل کرو. ٹھیک ہے, نفسانی خواہشات کو ڈیوائن بنا لو, نفسانی خواہشات کو سیکرٹ بنا لو. تو وہی چیز اب پریکٹس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سورج کی, ستاروں کی, پلانٹس کی ورشپ کرتی تھی یہ قوم. اور ابراہیم السلام کی اس گفتگو سے بات واضح ہوتی ہے جب انہوں نے سٹار کو دیکھ کے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا, سورج کو دیکھ کر کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا. ناؤ کچھ تصاویر آپ سامنے رکھوں گا. اب امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام بچپن میں جب اس مندر میں کھڑے ہوتے ہوں گے. ظاہر ہے باپ جو تھا وہ بہت بڑا پریسٹ بھی تھا, اور بہت بڑا وہاں کا معزز شخصیت تھا اس معاشرے میں. وہ لے جاتا ہوگا ابراہیم السلام کو, دکھاتا ہوگا یہ چیزیں, ابراہیم السلام وٹنس کرتے ہوں گے. تو یہ آئیڈلز دیکھنے میں بہت بڑے لگ رہے ہیں, اور یہ بچہ بہت چھوٹا لگ رہا ہے, لیکن اصل میں تاریخ اس بچے کو یاد رکھے گی, جو کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, تاریخ تا قیامت ان پر درود بھیجے گی, تاریخ تا قیامت ان پر بلیسنگز بھیجے گی. کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور یہ آئیڈلس فار گاٹن ہیں, دے آر ناؤ ڈسٹ, دے آر ناؤ بروکن انٹو پیسز. ٹھیک ہے, تو یہ وہ آئیڈلز ہیں جن کو پریسٹ فیئر کیا کرتے تھے, جن کو پریسٹ گارڈ کیا کرتے تھے, کنگز ان کو فائنینس کیا کرتے تھے, جنریشنز ان کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن ایک نوجوان کھڑا ہوا ان آئیڈلز کے سامنے وداؤٹ اینی فیئر, اور اس نے کویسچن کر دیا ان آئیڈلز کی اتھارٹی کو. تو یہ جوانی میں ہی کرنے کے کام ہے. بڑھاپے میں انسان کا پیشن, انسان کی انرجی وہ نہیں ہوتی جو جوانی میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بڑھاپے میں تو ہر کوئی مسجد آئے گا, کیونکہ اور کام نہیں ہے کوئی کرنے کا. آنیسٹلی ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد ہی جانا ہے انسان نے, اور کہاں جائے گا. ٹھیک ہے, دیٹ ڈزنٹ مین آئی ایم ججنگ بزرگان جو مسجد جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ریٹائرمنٹ میں بندہ کہاں جائے. اصل تو بات ہے جوانی میں بندہ مسجد میں آئے, اصل تو بات ہے جوانی میں پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے, اصل تو بات ہے جوانی میں جو ہے نا وہ فجر کی نماز میں کھڑا ہوا ہے. اصل تو بات یہ ہے, اصل تو پھر عبادت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو دس واز ابراہیم علیہ السلام, اپنی جوانی میں ہی بہت پیشنیٹ. ٹھیک ہے, اور سوچ تھی ابراہیم السلام کی, ایک سوچ تھی. ہر چیز ایک سوچ سے شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس پکچر پہ غور کریں, اگر یہ آپ ہوتے, سپوز یہ آپ ہیں, اور اس اسٹریٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈلز ہی ہیں ہر جگہ, اور سامنے زگورت کی بلڈنگ ہے, وہ جو سامنے آپ کو ٹیمپل نظر آ رہا ہے,
اور آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں دعائیں کرتے، ماتھا ٹیکتے، ایک بڑا آرگنائز سسٹم نظر آ رہا ہے. یہ ان آرگنائز سسٹم نہیں ہے، بڑا آرگنائز سسٹم ہے. وٹ ایموشن وڈ یو فیل، کیا جذبات ہوتے آپ کے اس جگہ کھڑے ہو کے؟ مے بی AWE او یعنی کہ امپریس ہونا کہ کیا آئیڈل ہے، یعنی بڑا خوبصورت آئیڈل ہے، کس طرح تراشا گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. مے بی فیئر کہ یہ واقعی گاڈز ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ اگر میں ان کو چیلنج کر دوں، اگر میں کوئی بات کر دوں تو یہ ناراض نہ ہو جائیں. مے بی تھوڑا سا فیئر ہو، مے بی کوئی ایموشن نہ ہو، بس دیکھ رہے ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام وٹ ڈڈ ہی فیل؟ ہی فیلٹ رسپانسبلٹی کہ مجھے ان چیزوں کو چینج کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، یا اس کو زبان سے روکے، یا اس کو دل میں برا جانے. تو یہ تو بیسک ایک نہیں انل منکر کے ہمارے دین میں کانسیپٹس ہیں کہ برائی کو روکنا چاہیے. ہیونگ سائڈ اٹ، ظاہر ہے کبھی کبھی حکمت بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ کبھی کبھی شاید ہاتھ سے روکنا جو ہے وہ مزید بگاڑ نہ پیدا کر دے. جیسے آپ کسی کپل کو پارک میں بیٹھے دیکھیں، ویسا نہ آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں اور دونوں کو مارنے لگ جائیں، تو اس سے معاملہ اور خراب ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں پہ حدیث شاید اس طرح اپلائے نہ ہو، وہاں پر جو ہے وہ کپل کو آپ متنفر نہ کر دیں. حدیث سمجھنی آپ نے، حدیث کا مطلب کیا ہے. اوکے، کبھی کبھی ہاتھ سے روکنا شاید مناسب نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ہی فیلٹ رسپانسبلٹی، ہی فیلٹ کہ مجھے یہ چیزیں چینج کرنی چاہیے، میں رسپانسبل ہوں. اور یہ ہے وہ سوچ جس سے تاریخ چینج ہوتی ہے، یہ ہے وہ سوچ جس سے معاشرے چینج ہوتے ہیں. جیسے ارسطو کا غالباً کوٹ ہے، اس نے کہا تھا نا کہ بدترین معاشرہ وہ ہے جہاں ایک عام آدمی یہ سوچے کہ دوسروں کو چینج کرنا، سوسائٹی کو چینج کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ پھر بدترین معاشرہ اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ ہر بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ ایوری ون از آن دیئر اون. جب ہر بندہ یہ سوچتا ہے تو پھر وہ ایک انتہائی سیلفش اور انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ مٹیریلسٹک معاشرہ بن جاتا ہے، اور آج ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوچ واپس لانی ہے کہ آئی ایم رسپانسبل. بلیم گیم کی جگہ آئی ایم رسپانسبل. چائنیز ایک پروورب ہے، بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. ڈارکنیس کو تو سب کرس کرتے ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، حکمران نہیں اچھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بے شک نہیں اچھے ہوں گے، بے شک ملک کے حالات خراب ہوں گے. واٹ از یور رسپانسبلٹی؟ آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا رول ہے، آپ کا گھر میں کیا رول ہے، آپ کا فیملی میں کیا رول ہے، آپ کی تنہائی کیسی ہے، آپ کیسے انسان ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل سوال. آپ نے کیا کرنا ہے، واٹ از یور رسپانسبلٹی، وٹ یو کین ڈو. میں نہیں کہتا ہر انسان ابراہیم علیہ السلام بن سکتا ہے، ہر نوجوان ابراہیم علیہ السلام بن سکتا ہے جس میں اتنا جگرا ہو کہ وہ اٹھ کر سسٹمز کو ہی چیلنج کر دے، آئیڈلز کو ہی چیلنج کر دے. ممکن نہ ہو شاید، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان جو یہ کام کر رہا ہے اس کی کچھ سپورٹ کر دیں، اس کی کچھ مدد کر دیں. دیر آر مینی ویز ٹو ڈو تھنگس. ٹھیک ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے. تو ہی فیلٹ رسپانسبلٹی. اور پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی. ابراہیم السلام نے پراپر سیاست کی ہے. سیاست از اے نیگیٹو ورڈ. جب بھی میں سیاست ورڈ بولوں گا آپ کے ذہن میں نیگیٹو بات آئے گی، لیکن سیاست از اے ویری گڈ تھنگ. جو ہمارا دین سیاست سکھاتا ہے باقاعدہ. سیاست بیسیکلی حکمت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ معاملات کو چلانا، دیٹ از سیاست. ہمارا دین سیاست سکھاتا ہے کہ سیاست کرنی چاہیے، اور ابراہیم السلام نے سیاست کی پوری. موسیٰ علیہ السلام نے سیاست کی پراپر. ٹھیک ہے، جیسے فرعون کی کمر توڑی، PR توڑی، اس کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا، بجائے کہ فوراً ایک فوج اکٹھی کر کے حملہ کر دینا. تو سم ٹائمز اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، اور تمام انبیاء آپ دیکھ لیں انہوں نے اسٹریٹجی کے ساتھ چیزوں کو چینج کیا ہے، نہ کہ ایک دم سے تلوار اٹھائی اور بس گئے اور جا کے لڑنے لگ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی اپنائی، جو سیاست کی، وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے میں ان کے آئیڈلز کو توڑوں. وہ بھی توڑنا بھی ایک پوری سیاست تھی، کیونکہ سب کو توڑ کر بڑے کے ہاتھ میں ایکس پکڑا دیا تاکہ وہ لوگ خود کویسچن کریں اور وہ خود سوچنے لگیں. ٹھیک ہے، چیزوں کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے سیاست کا جو پہلا سٹیپ تھا اسٹریٹجی کا، وہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا اس سے پہلے میں ان کے بت توڑوں، میں ان کے ذہن میں ایک سوال ڈالوں گا. اور وہ سوال سے ساری گیم شروع ہوئی. ٹھیک ہے، اس سوال سے، اس کویسچن سے
شرک کو چیلنج کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا، اب آپ نے قرآن میں پیسج پڑھا ہے، ابراہیم السلام ایک دن کھڑے ہوئے تھے، ستاروں کو دیکھ رہے تھے، سورج کو دیکھ رہے تھے، اور سوال کرتے تھے کہ سورج میرا خدا ہے۔ پھر وہ سورج جب غروب ہو جاتا تھا تو کہتے تھے جو غروب ہو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سٹار کو دیکھتے تھے، کہتے تھے شاید یہ خدا ہے۔ پھر سٹار جب غائب ہو جاتا تھا کہتے تھے جو غائب ہو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ ان کے باطل عقائد نہیں تھے، وہ نہیں یہ سمجھ رہے تھے سورج ہی میرا خدا ہے، بلکہ ارد گرد لوگ ہوتے تھے انہیں بتا رہے ہوتے تھے، سمجھ رہے، ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو اصل میں ان کے ذہن میں ایک پوائنٹ ڈال رہے ہوتے تھے کہ ہاں شاید سورج ہی خدا ہے، لیکن اس کے بعد انہی کو دکھاتے تھے کہ یہ تو غروب ہو گیا، تو اب بتاؤ خدا کیسے غروب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کے ذہن میں سوالات ڈالنا تھا۔ تو سوال ڈال کر بہت سی چیزیں چینج کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گڈ کویسچن، تھاٹ پرووکنگ کویسچن، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، ریفلیکٹیو کویسچن۔ تو ابراہیم السلام نے کویسچن سے شرک کے خلاف بیٹل شروع کی، اور اس سے پہلے وہ بت کو توڑتے انہوں نے بت کی فلسفی کو ہی توڑ دیا، یعنی لوگ لاجواب ہو گئے، لوگ واقعی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ یہ تو واقعی بڑی پتے کی بات کر رہا ہے کہ جو غروب ہو جائے، جو غائب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو ڈھل جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹ واز دا کویسچن ہی آسکڈ۔ اب دوبارہ آپ اس پکچر کو دیکھیں، ابراہیم السلام کے اگینسٹ 4 انسٹیٹیوٹس کھڑے تھے۔ ٹیمپل پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی وہاں کا جو ریلیجس سسٹم ہے۔ سوسائٹی، یہ رائٹ پہ آپ دیکھ لیں پوری سوسائٹی ہے۔ اس کے بعد فادر، فیملی، اور اس کے بعد کنگ، یہ 4 انسٹیٹیوٹس ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ کنگ لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، فادر بالکل لیفٹ پہ جو اس طرح سے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، لوگ بڑی بڑی جنگیں لڑ لیتے ہیں، سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے فیملی کے خلاف، کیونکہ وہ سب سے ہرٹفل ہوتی ہے، اور ریسٹ ایشورڈ جو بھی بندہ حق پر آئے گا سب سے پہلے اس کے خلاف فیملی والے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ دین پر آتے ہیں، دین پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ بڑا ڈسکریج ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، بہت ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ فیملی سپورٹ نہیں کر رہی۔ تو یہ ایک نوجوان نے ایک اسکالر سے سوال پوچھا تھا کہ مجھے کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ میری فیملی مجھ سے بہت خوش ہو جائے، دعوت کا بھی کام کروں اور بہت زیادہ انہیں نصیحت بھی کروں، اور ان کو ان اے گڈ وے چینج کرنے بھی کوشش کروں، برائی کو برائی کہوں، اچھائی کو اچھائی کہوں، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، لیکن یہ کہ وہ مجھ سے خوش بھی ہو جائیں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ آئس کریم بیچا کریں، آپ دعوت کا کام نہ کیا کریں، آپ نا آئس کریم کھلایا کریں فیملی کو، اس سے سب خوش رہیں گے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ دعوت کا کام کریں گے اور فیملی آپ کے خلاف نہیں ہوگی تو یہ غلط ایکسپیکٹیشن ہے۔ ہر نبی کے خلاف سب سے پہلے فیملی کھڑی ہوئی ہے، ہر نبی کے خلاف، ٹھیک ہے، اور ہر نبی نے بڑی حکمت سے، اسٹریٹجی کے ساتھ فیملی کو تبدیل کیا ہے، بڑے صبر کے ساتھ، اور جو نہیں تبدیل ہو سکے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیس سبمٹ کیا کہ میں نے اپنی ٹرائی کر لی لیکن اب اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ حق کی جنگ لڑیں گے، آپ حق کی بات کریں گے، آپ کے خلاف ہی کوئی نہیں آئے گا، یہ تو بات ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیملی، سوسائٹی، ٹیمپل اور کنگ، 4 سسٹمز کو انہوں نے کنفرنٹ کیا، اور سب سے ہارڈسٹ ان کے لیے فیملی تھا، کیونکہ فادر جو ہے وہ اتنا دشمن بن گیا جان کا آزر کہ اس نے جا کے پبلک اوپینین بنایا ابراہیم اسلام کے خلاف، جیسے ابو لہب کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں کہیں بھی دین کی دعوت دے رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے آگے کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا نعوذ باللہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ بوکھلا گیا ہے، نعوذ باللہ، اس کا دماغ نہیں صحیح سے کام کر رہا، یعنی اس طرح کی باتیں کرنا، یعنی اپنا ہی چچا پیچھے سے آ کے اس طرح سے آپ کو ڈیمیج کرے، یو کین امیجن، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات تھی، آزر بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پبلک اوپینین بتاتا تھا۔ تو دیکھیں، آج اس سے ہم ریفلیکشن یہ لیں گے کہ آج کیا چیز ہمیں بتاتی ہے کہ نارمل کیا ہے۔ آڈینس، کراؤڈ، سوشل میڈیا، سیلیبریٹیز، الگوریدمز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلچر، ہر وہ چیز جو آپ کو بتائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ اصل میں آپ کا ٹیمپل ہے، کیونکہ یہ کام ریلیجن کا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ کام ریلیجن کا ہے۔ اور یس، اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، اچھے گائیڈز ہوتے ہیں، مینٹرز ہوتے ہیں، لیکن آبویسلی وہ بھی ریلیجن کے تھرو ہی بتا رہے ہوں گے نا۔ تو اصل میں ریلیجن کا پرپز یہ ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے۔ اگر آپ ریلیجن کے علاوہ کہیں اور سے لے رہے ہیں صحیح اور غلط کی پہچان،
تو پھر وہ چیز آپ کا ریلیجن ہے, پھر وہ چیز آپ کا ٹیمپل ہے. اوکے, تو ماڈرن ٹیمپلز جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی تھی, آج ہمارا ان سے مقابلہ ہے. جیسے ابراہیم السلام 4 انسٹیٹیوٹس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا, 4 سسٹمز کے خلاف, آج کا نوجوان جو ہے وہ الگوریدمس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. الگوریدمس ورسز دا ینگ مین ہے, ٹھیک ہے, یا ینگ پرسن ہے. الگوریدمس اینڈ ٹرینڈز اینڈ ہیش ٹیگز ورسز دا ینگ پرسن. میں آپ کو ماڈرن ٹیمپلز بتا رہا ہوں, الگوریدمس اینڈ ٹرینڈز, ہیش ٹیگز اینڈ ٹرینڈز. اور نمبر 3 اوبیسلی پیئر پریشر. پیئر پریشر بہت بڑا ٹیمپل ہے. کین یو اوائڈ دا پیئر پریشر؟ پیئر پریشر کیا ہے؟ کراؤڈ کیا کر رہا ہے, ویئر از دا کراؤڈ گوئنگ, کراؤڈ کہاں پر جا رہا ہے, کراؤڈ کیا پرچیز کر رہا ہے, کراؤڈ کیا دیکھتا ہے, کراؤڈ کیا سنتا ہے, کراؤڈ کیا پسند کرتا ہے. یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے, بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اس کو جگرے والے ہی ہینڈل کر سکتے ہیں اس پریشر کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ماڈرن ٹیمپلز ہیں. تو ابراہیم السلام سے ہم نے مثال لینی ہے کہ وہ کس طرح کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسٹریٹجی کیا لکھی. اسٹریٹجی یہ لگائی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود بہت کلیئر تھے. ہی واز ویری کلیئر کہ سچ کیا ہے, ٹروتھ کیا ہے. ہی واز ویری کلیئر کیا ہونا چاہیے. تو ہر چینج کلیئرٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کلیئرٹی سے. جب کلیئرٹی ہوتی ہے تو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے باطل سے سوال کرنا, باطل کو کویسچن کرنا, باطل کو ایکسپوز کرنا, ٹھیک ہے, باطل کی ویکنس کو ایکسپوز کرنا. اور یہ آپ کو کلیئرلی ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک سوال ڈال دیا, اور پھر وہ موقع آ گیا کہ ان کی قوم نے انہیں کہا, سورہ صافات کی آیات ہیں کہ ابراہیم تو ہمارے ساتھ ایک میلے پہ چلو. کوئی میلہ تھا بتوں کے حوالے سے. تو ابراہیم السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قرآن کیا ہے کہ میں بیمار ہوں, آئی ایم سک, میں نہیں اکمپنی کر سکتا تمہیں. اب ظاہر ہے کہ لگ سکتا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ ہے, جبکہ یہ بات نہیں ہے. اصل میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہی وانٹیڈ ٹو سے کہ آئی ایم سک آف یو, آف دس کلچر. میں بیمار ہوں تمہارے کلچر سے, اور میں ان بتوں سے بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا. اور اٹ از ٹرو, وہ واقعی بندے کو نوزیہ ہو جاتا ہے, بیمار بھی ہو جاتا ہے بندہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے. یعنی آج کسی کے دل میں توحید رچی بسی ہے, اور سوچیں اس کے سامنے کوئی آئیڈل لایا جائے جس کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں, تو واقعی بیمار ہو جائے گا. اس کو واقعی جو ہے نا گھٹن محسوس ہونے لگے گی, اس کا سانس گھٹنے لگ جائے گا. تو ابراہیم السلام نے سچ بولا, انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. یہ کہہ کے وہ پیچھے رک گئے. اور پھر وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ دس ون ینگ مین ہی واکڈ ان وداؤٹ فیئر کیرنگ جسٹ این ایکس. اور انہوں نے بتوں سے باتیں کیا کی, وہ باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. وہ باتیں یہ ہیں جو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے, آیت نمبر 91, 92 اور 93. ابراہیم السلام نے کہا بتوں کو جا کے کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو, تمہارے سامنے فوڈ پڑا ہوا ہے, ول یو ناٹ ایٹ. پھر کہا ما لکم لا تنطقون, کیا تم بولو گے نہیں, جواب نہیں دو گے مجھے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس نے ایکس اٹھائی اور ان کو سٹرائک کیا اور توڑ دیا, یعنی غصے میں. کہ یہ کس طرح کے ڈمب فالس گاڈز ہیں کہ نہ کھانا پڑا ہوا ان کے سامنے. یعنی آپ چیک کریں عقل ان کی کتنی ماری گئی تھی کہ وہاں پہ غریب کو کھانا نہیں ملتا ہوگا, لیکن بتوں کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو ہی بروک دیم ٹو پیسز, یہ سورہ انبیاء کی آیا ہے. سو ہی بروک دیم ٹو پیسز ایکسیپٹ دا لارجسٹ آف دیم دیٹ دے مائٹ ریٹرن ٹو اٹ. اب یہ ان کی پوری سیاست تھی. بڑے کو انہوں نے کچھ نہیں کہا, بڑے کے رائٹ سائڈ پہ ایکس رکھ دی یا رائٹ ہینڈ میں ایکس رکھ دی. اور جب وہ قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے, تو ان کا شک فوراً ابراہیم پہ گیا علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ یہی تھا جو اس طرح کی باتیں کرتا تھا, اسی نے کیا ہوگا. اب جب وہ کیس کھلا, وہ سامنے آئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو آپ بڑے بت سے پوچھ لو, اس نے کیا ہوگا. تو وہ ایک دم ڈمب ہو گئے, چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. یعنی ان کے پاس جواب نہیں تھا اس کا کوئی, لٹرلی ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی اس چیز کا جواب نہیں تھا کہ اب ہم کیا کہیں. اور یہ شرک جو ہے نا ہمیشہ اس کی کمر ہی ٹوٹتی ہے ان کے باطل کو ایکسپوز کر کے. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت ایسے شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں. جیسے مسلمان بھی قبروں پر جاتے ہیں, اور قبروں پر جانا, وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرنا, دیٹ از فائن. لیکن قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں, قبروں پر جا کر ان سے مانگتے ہیں جو قبر کے نیچے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کتنا لاجک سے اگر دیکھا جائے اور تھوڑا سا سینس لگائی جائے. جیسے کہ وہ ایک اسکالر تھے, انہوں نے کہا کہ ایک قبر ہے, وہاں پر جو ہے نا وہ
اندر پنکھا لگا ہوا ہے قبر کے رائٹ اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ بندہ واقعی نیک تھا ولی اللہ تھا تو اس کو تو جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں, پنکھے کی وہاں پہ کیا ضرورت ہے جو ہر وقت چل رہا ہے. تو باطل آلویز ہیز ویکنیس, مطلب وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسٹرانگ آرگومنٹس نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے. شرک ایگزسٹ کرتا ہے, مسلمانوں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. سو ہی ایکچولی پلیڈ دس ہول, آپ اسے کہہ لیں ایک پالیٹکس, ایک سیاست کے ابراہیم علیہ السلام نے ایکسپوز کر دیا. ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور باطل ہمیشہ یہ کرتا ہے, جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا پھر یا وہ ریڈیکیول کرنے پہ آتے ہیں, موک کرنے پہ آتے ہیں, یا وہ لٹرلی آپ کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ بندہ خطرناک ہے, اس بندے کو ہمیں اب مارنا پڑے گا. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے نمرود. نمرود کا نام قرآن میں نہیں ہے, جیسے عزیز مصر کا مینشنڈ ہے, فرعون کا, تو نمرود کا صرف ایز اے کنگ مینشن ہوا ہے, نام نہیں مینشن ہوا ہے. یہ نام جو ہے ابن جریر الطبری, ابن کثیر, البغاوی, القرطبی, یہ مفسرین انہوں نے مینشن کیا ہے کہ وہ نمرود تھا. ٹھیک ہے, تو قرآن میں نمرود نام نہیں ہے, قرآن میں بس ہے کہ ایک کنگ تھا. لیکن بہت یہ زیادہ بات میرے خیال مشہور بھی ہے اور اوتھینٹک بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمرود تھا. تو نمرود جو تھا اس کا مے بی دربار اس طرح کا ہوتا ہوگا, اس کا کوٹ اس طرح کا ہوتا ہوگا, یو کین سی اٹ, اور بڑا ایک ٹیکا ہوتا ہوگا وہاں پر. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. اب یہ واقعات جو ہے کچھ اس طرح سے قرآن مجید میں مینشن ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جب ابراہیم السلام پہ کیس باندھا تو پھر وہ نمرود کے پاس لائے ابراہیم السلام کو, اور وہاں پر پھر نمرود نے یہ پنشمنٹ دی ہوگی کہ ان کو کیٹاپلٹ میں ڈال کے, کیٹاپلٹ غلیل جیسے ہوتی ہے نا, اس طرح کیٹاپلٹ پورا ایک انسٹرومنٹ تھا ان کے پاس جنگ کا, بیٹل کا, اس میں ڈال کر پھینکا تھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں. اب آپ سوچ لیں کہ یہ کتنا ایک سویئر پنشمنٹ دینے کی کوشش وہ کر رہے تھے. تو لگتا ایسے ہے, محسوس ایسے ہوتا ہے, قرآن میں کلیئر اشارہ نہیں ہے لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ نمرود کے سامنے کیس کھولا گیا اور اس نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ پنش کیا اور لوگوں کو کہا کہ ایسا کرا جانا چاہیے. لیکن وہاں نمرود کے ساتھ ایک آرگومنٹ اور کنورسیشن بھی ابراہیم السلام کی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی جو کہ سورہ البقرہ میں ہے کہ نمرود نے کہا کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں, میں ہی موت دیتا ہوں, تیرا رب کیسے اسپیشل ہے. اور شاید اس نے کیا بھی کہ ایک بندہ تھا اس کو مار دیا, کہا یہ دیکھو میں نے اس کو موت دے دی. ایک بندے کو موت کی سزا ہوئی تھی, اس کو چھوڑ دیا, کہا یہ دیکھو اس کو موت کی سزا ہوئی تھی, یہ مرنے والا تھا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو زندگی بھی میرے ہاتھ میں ہے اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے. تو وہاں ابراہیم السلام نے کہا تھا کہ اچھا میرا رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے, تم اس کے اپوزٹ کر کے دکھا دو, تم یا اس کو سورج کو روک کے دکھا دو. تو اس پر وہ ڈیفیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہمیں قرآن میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیسیج ملتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے ابراہیم السلام بہت انٹیلیجنٹ تھے, بہت ذہین تھے, اور انہوں نے اپنے سکلز کو بڑا گرو کیا ہوگا. ایک تو خداداد صلاحیات تو ہوتی ہیں, لیکن وہ بہت سوچتے تھے, بہت آبزرو کرتے تھے, اور بہت زیادہ وہ آرگومنٹس انہیں پتہ تھے. یعنی ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا وین اٹ کمز ٹو آرگومنٹ. اور ہر نبی کا یہی معاملہ ہوتا ہے, ہر نبی جو ہے بہت ذہین ہوتا ہے اور وہ بہت یعنی بولنے میں بہت کمپریہنسو ہوتے ہیں اور آرگومنٹس دینے میں بہت ان کو خداداد صلاحیت ہوتی ہے یہ. لیکن آبویسلی اس کے پیچھے بڑی آبزرویشن ہوتی ہے. آل دا گریٹ مین ور گڈ آبزرورز, یعنی آبزرو کرتے تھے وہ چیزوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے. اس کے بعد یہ تھوڑی سی میں نے پکچر میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کچھ منظر ہوگا, یعنی کیٹاپلٹ ہے اور ابراہیم السلام کو اس میں باندھ کے انہوں نے پیچھے سے یوں کر کے پھر پھینکا, اور آگے فرنس تھا. یعنی وہ اتنا سکیری فرنس ہوگا, آپ سوچیں کہ اس کی تپش وہ دور تک آ رہی ہوگی, تو سوچیں کہ وہ قریب سے کیا چیز ہوگی. کھولتا ہوا پورا ایک تیل کا کنواں تھا وہ, اور اس میں فائر ہی فائر تھی. تو اس میں انہوں نے کہا تھا ان کو ہم زندہ جلائیں گے, ایک مثال بنائیں گے ابراہیم کو. تو پھر پوری ایک ہمارے پاس حدیث آتی ہے. ایک تو یہ واقعہ کہ جبرائیل وہاں پر آئے, یہ آپ نے سنا ہوگا, بچپن سے سنا ہوگا. جبرائیل وہاں پر آئے, انہوں نے پوچھا کیا میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. یہ کسی اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے, تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو قبول کیا ہے, مفسرین نے قبول کیا اس واقعے کو. واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں, اور وہ اب کس شکل میں آتے ہیں واللہ عالم, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آفر کرتے ہیں آ کر کہ کیا میں آپ کی ہیلپ کروں. تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ایز فار یو نو,
کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تمہاری بات ہے تو نہیں، مجھے کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں، آئی ایم نو نیڈ آف یو. اور پھر ایک صحیح حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اوپر والا واقعہ بھی ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئرس ہے. معاملات کو چلانے والا بہترین ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، معاملات کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا. یہ جو جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابراہیم نے کہا تھا جب ان کو فائر میں پھینکا جا رہا تھا، اور یہ میں نے کہا تھا جب میرے لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ آلموسٹ یہ ہر نبی کا جملہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ نبیوں کی سنت ہے یہ جملہ، اور یہ سنت یہ ہے کمپلیٹ ریلائنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وی کمپلیٹلی ریلائی آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ بہت بہت بڑا درجہ ہے توکل کا، اور اللہ پھر اس انسان کو کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور جو بھی توکل کرتا ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اسے کافی بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتا ہے اس مصیبت سے. اور ابراہیم اسلام کا واقعہ اس کی بہت بڑی گواہی ہے. ٹھیک ہے، تو واقعہ آگے جاتا ہے، سورہ صافات کی آیات ہیں. اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلڈ فار ہم اے فرنس اینڈ کاسٹ ہم انٹو دا بلیزنگ فائر. پورا فرنس تیار کیا انہوں نے، پورا ہنڈیا، اور اس میں آگ لگائی تھی اور کھولتا ہوا تیل تھا. دے پلاٹڈ اے اسکیم اگینسٹ ہم بٹ وی میڈ دیم دا لوئسٹ. انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک سازش کھیلی، لیکن ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے آگ کو کہا او فائر بی کولنس اینڈ سیفٹی اپون ابراہیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کریٹر ہے. اور علامہ محمد اقبال نے جو ہے نا وہ اس واقعے کو لے کے ایک جواب شکوہ میں شعر بھی ہے نا، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے چمن میں گلستاں پیدا. آئی تھنک یہ ہے. تو یہ واقعہ اس بات کی بہت بڑی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امپاسبل کو بھی پاسبل کر سکتا ہے. آلدو یہ ہے تو میریکل ہے، لیکن اس میں ہمیں اللہ کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کہ فائر از نیچرلی ٹو برن، فائر کا نیچرل فنکشن ہے ٹو برن، لیکن وہی فائر کول ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. دس از اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے فزیکل لاز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی فزکس، آپ کی سائنس کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں آسان ہیں. اور ایسا ہی ہوا، رائٹ دین ابراہیم السلام اسٹوڈ ان دا فائر. لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اس بندے کو تو فائر کچھ کہہ ہی نہیں رہی اور یہ تو فائر میں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پر آپ سوچیں کہ کیا ہیوملیشن ہوئی ہوگی بت پرستوں کی، نمرود کی، اور ہر اس انسان کی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ جی اب ہمارے بت وکٹوریس ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور فائنلی وی ہیو گاٹ ہم. اور سوچیں کہ کتنے لوگوں کا ایمان تازہ ہوا ہوگا، اور کتنے لوگ جو ہے توحید پر آئے ہوں گے. جیسے فرعون کی کمر ٹوٹی تھی تو اس کے اپنے میجیشینز نے کیا کہہ دیا تھا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. حالانکہ اس نے دھمکی دی کہ اب میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا اپوزٹ سائڈ سے، لیکن ان کا نہیں، ہمارا دل پختہ ہو چکا ہے، دیٹس اٹ، ہم تو اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہے اصل میں ایمان. اور آپ کو پتہ ہے ہیرکولیس نے سوال پوچھا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے. ہیراکلیس نے انٹرویو کیا تھا ابو سفیان کا، پتہ ہے نا آپ کو واقعہ، پوچھا تھا ون آف دا کویسچنز واز یہ بتاؤ جو ایک بار اس کے دین میں آ جاتا ہے، محمد کے دین میں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ واپس چل جاتا ہے؟ تو ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا کہ وہ مر جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے، وہ کٹ جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے. تو اب کیا کہا تھا ہیراکلیس نے کہ یہ ایمان ہے جو ان کے دل میں انٹر ہو چکا ہے، اور اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اب اس نیشن کو تم ڈیفیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے. بہرحال تو یہی ہوا وہاں پر. پھر آپ دیکھ لیں لوگ ذلیل و خوار ہو گئے. تو یہ ہے ان کی سٹوری کا پہلا اسپیکٹ ان کے اپنے شہر میں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے سب سے بڑا لیسن دیکھیں ہمارے لیے ہے کہ ایک بڑی ایڈوانس سویلائزیشن میں ابراہیم اسلام پیدا ہوئے. وہاں پہ رائٹنگ بھی تھی، میتھمیٹکس بھی تھی، اسٹرونومی بھی تھی، آرکیٹیکچر بھی تھا، لیکن وہ تہذیب میجک میں ملوث تھی، آئیڈلز میں ملوث تھی، سیکریفائس کرتے تھے بچوں کو، اور سپرسٹیشن میں ملوث. سو ایک جرنی ختم ہو گئی، اب ہم دوسری جرنی کی طرف موو کریں گے انشاءاللہ. اب انہیں عرس سے موو کرنا ہے، اپنے شہر سے موو کرنا ہے. اب ان کا ٹیسٹ شروع ہوا ہے.
کس چیز کا ٹیسٹ؟ اٹیچمنٹ کا ٹیسٹ. ٹھیک ہے، بندہ اپنے علاقے سے اٹیچ ہوتا ہے، بندہ اپنے گھر سے اٹیچ ہوتا ہے، بندہ اپنی فیملی سے اٹیچ ہوتا ہے. اب تو وہ علاقہ حالانکہ توحید پر بھی آ رہا ہے، تو اب تو آئیڈیل موقع ہے وہاں رہنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہیں، پیک کے ڈی ایچ اے کے بلاک میں، اور آپ کو ٹاسک دیا جائے کہ نا یہاں کے لوگوں کو نمازی بنانا ہے، اور آپ نے بنا دیا سب کو. اب آپ سکھ کا سانس لیں گے، میرا مشن ختم ہو گیا، الحمدللہ سب نمازی بن گئے، اب میں بھی نماز پڑھوں گا اور ایک کمفرٹیبل لائف گزاروں گا، ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا، آئیڈیل علاقہ ہے. ایک دم آپ کو حکم ہو چھوڑ دو یہ علاقہ. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب، ابھی ابھی یہ علاقہ چینج ہوا ہے، ابھی ابھی تو یہاں پہ وکٹری ملی ہے، یہ کیا حکم ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ دو اور نکلو اس علاقے سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے 9 تک نہیں کی، اور اللہ کے آگے سر خم تسلیم کیا. اور یہ ایک ٹیسٹ تھا اٹیچمنٹ سے دور ہونے کا. دیکھیں، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کروانا چاہتا ہے، اللہ انہیں اٹیچمنٹ سے بچاتا ہے. کیونکہ انسان اگر اٹیچ ہو جائے نا کہیں، تو پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، رائٹ؟ اسے نکلنا پڑتا ہے اٹیچمنٹ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل توڑواتا ہے لوگوں سے، اپنوں سے. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ اٹیچ نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لینا ہے، بہت بڑا کام لینا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ افورڈ نہیں کرتا ورلڈلی اٹیچمنٹس کو. ٹھیک ہے، تو ابراہیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹیچمنٹ کا ٹیسٹ لیا اور ہجرت کا حکم دیا. اور جتنی ہجرت ابراہیم السلام نے کی ہے کسی نے نہیں کی تاریخ میں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از ہارڈر، اسٹینڈنگ اگینسٹ ایوری ون یا واکنگ اوے فرام ایوری ون؟ دوسرا والا ہارڈر ہے. اسٹینڈنگ اگینسٹ ایوری ون کے بعد تو آپ کو رزلٹ مل جائے گا، اور مے بی کوئی آپ کی وہاں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. لیکن واکنگ اوے فرام ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون، یعنی آپ کو کہا جائے یہاں سے واک کر جاؤ، بس اب ختم تمہارا یہاں پہ رول، اب آگے جاؤ، دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ، ویری ڈیفیکلٹ، رائٹ؟ تو یہ ہوا ابراہیم السلام کے ساتھ، اور وہ اپنے شہر کو میں بھی اس طرح دیکھ رہے ہوں گے چھوڑنے سے پہلے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے مکہ کی طرف دیکھا، کیا کہا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، اگر میرے لوگ مجبور نہ کرتے مجھے یہاں سے نکلنے سے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. وطن سے محبت نیچرل ہے، وطن سے محبت آئیڈل ورشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. علامہ محمد اقبال کا شعر اپنی جگہ، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. دیٹ از ایکسٹریم نیشنلزم وچ از اے فارم آف ورشپ. بٹ وطن سے محبت ورشپ نہیں ہے، وطن سے محبت نیچرل ہے. رسول اللہ کو بھی تھی اپنی زمین سے محبت. ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ آئیڈل ورشپ، ہر بندے کو ہوتی ہے، اور یہ جذبات ہوتے ہیں. تو یہ محبت ٹیسٹ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. اب آپ اور میں یہ سوچیں کہ ہماری کیا اٹیچمنٹس ہیں، اور اگر ہمیں سگنل مل رہا ہے اٹیچمنٹس کو چھوڑ دو تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ایز مین فیملی کو چھوڑ دیں. اٹیچمنٹ سے مراد کوڈ بی ایڈکشن، اٹیچمنٹ سے مراد کوڈ بی ایک بری عادت، اور ہمیں بار بار سگنل مل رہا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان سے ہجرت کر جاؤ. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو نوجوان کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو اس کو وہی ریوارڈ ملتا ہے، یا اس کا سٹیٹس ویسے ہی ہے جیسے ہجرت کی کسی نے. امیجن کر لیں، جو نوجوان ہجرت کرتا ہے کس چیز سے؟ ایک بری عادت سے، ایک گناہ سے ٹورڈز اے گڈ ہیبٹ، تو اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ وہی جو وہ والی ہجرت کا تھا. یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو دس از دا بیوٹیفل حدیث کہ جو ہجرت کرتا ہے گناہ سے، اس کو بھی ہجرت کا ریوارڈ جو ہے نا وہ ملتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کرایا. اب ان کا ہجرت کا سفر تھوڑا سا دیکھ لیں. اور جو ہے وہ ٹاپ پر ہے، وہاں سے وہ ہرن گئے، وہاں کچھ ٹائم پہ شاید انہوں نے مقیم ہوئے، پھر کنعان گئے، کنعان سے پھر وہ ایجپٹ گئے. مین ٹاسک تھا ایجپٹ جانا. کنعان سے ہوتے ہوئے گئے، فلسطین سے ہوتے ہوئے گئے، لیکن جانا کہاں تھا؟ ایجپٹ جانا تھا. اور کیا خوبصورت وہ آیا ہے جس میں ابراہیم اسلام کا جواب ہے، سورہ صفات ورس 99. ابراہیم السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب آپ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ ہے روڈ کہاں لے جا رہی ہے. انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اور وہی مجھے گائیڈ کرے گا. اس سے ایک بہت بڑا پوائنٹ ریفلیکشن جین زی کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم رزلٹ پہلے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اوبیڈینس بعد میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
ہم کہتے ہیں نہیں 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 پہلے رزلٹ دکھاؤ پھر اوبیڈینس پہ آؤں گا میں. فار ایگزامپل کسی کی سود کی نوکری ہے, کھلے سود کی, ٹھیک ہے, ننگے سود کی. اب وہ پہلے پتہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ 10 جابز مجھے اور آفر ہو جائیں اور اس سے بہتر سیلری پہ, اس سے بہتر جگہ پہ, پھر میں اللہ کو اوبے کروں گا. پہلے مجھے روڈ میپ دکھا دو, پہلے مجھے پورا رزلٹ دکھا دو کہ ہوگا کیا, اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا. تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, چھوڑنا وہ چاہ رہے ہیں, لیکن یہ تو وہ درجہ نہیں ہے اوبیڈینس کا, یہ تو وہ درجہ نہیں ہے توکل کا جو اللہ تعالیٰ درکار کرتے ہیں آپ سے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں, لیکن مجھے ایک بات کا شعور ہے کہ میرا رب مجھے گائیڈ کر دے گا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے رب کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں, آگے اللہ سنبھال لے گا. تو ہر بات پہ یہ دیکھنا کہ پہلے پروف آ جائے, پہلے کوئی گارنٹی آ جائے, پہلے وہ جاب مل جائے پھر میں نمازیں شروع کر دوں گا, پہلے میری شادی ہو جائے فلانی جگہ پھر میں اللہ کا تابع دار بن جاؤں گا, پہلے جو ہے نا وہ چیز مجھے مل جائے تو پھر آئی ول بی گڈ, آئی ول بی بیسٹ. تو یہ تو ٹرانزیکشن ہے, یہ بندگی نہیں ہے, یہ عبادت نہیں ہے, یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آپ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے ٹرانزیکشن تو اس طرح کی پھر ظاہر ہے وہ عبادت نہ ہوئی. تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پہلے سکسیس دیکھنا چاہتے ہیں پھر ایکشن لینا چاہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو بس اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ حکم مان کے آپ کو ملے گا کیا, آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ روڈ آپ کو کہاں لے جائے گی, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, لیکن آپ کو یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا آپ کو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرنا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ آپ اس کے راستے میں نکل گئے. ٹھیک ہے, آپ نے ہجرت کر لی ہے ایک جگہ سے, تو ہجرت کرتے کرتے وہ ایجپٹ پہنچے, اور وہ بھی پیک کی سویلائزیشن تھی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ان کا مقابلہ آئیڈلس سے نہیں تھا بلکہ ایک پاورفل کنگ سے تھا, اور وہ کنگ جو ہے وہ ایک بدکار کنگ تھا. اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو اگر کوئی عورت پسند آ جاتی تھی تو وہ اس کے ہسبینڈ کو قتل کروا کے اس عورت سے خود نکاح کر لیتا تھا یا اس کو باندی بنا لیتا تھا. اب یہ قرآن میں واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, سارہ علیہ السلام شادی ہو چکی تھی, ان کے ساتھ گئے تو حضرت سارہ کو اللہ نے بہت اچھی لکس دی ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ جب وہ کنگ بلائے گا, اور اس نے بلایا, ظاہر ہے اس تک بات پہنچی ہوگی, ابراہیم السلام مسٹ بی فیمس اور واٹ ایور جو بھی تھا, اس نے بلایا یا کسی طرح ملاقات ہوئی ابراہیم السلام اور سارہ علیہ السلام کی کنگ سے, تو اس کی نظر سارہ علیہ السلام پہ پڑی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی نظر جب سارہ اسلام پر پڑی تو وہ ظاہر ہے اس کا دل جو ہے وہ مائل ہوا, اور اس نے جو ہے وہ کوشش کی وہی کام کرنے کی. تو ابراہیم السلام نے یہاں پر کہا میری بہن ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم السلام کی 3 ایسی چیزیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائز جھوٹ ہیں, قرآن مجید میں آتے ہیں نا, وہ جھوٹ نہیں ہے, اصل میں وہ ایک حکمت ہے. ابراہیم السلام نے جو پہلی بات کی نا کہ میں بیمار ہوں, دیٹ از ناٹ اے لائے, وہ واقعی بیمار ہو گئے تھے یہ بات سن کے. ٹھیک ہے نا, دوسرا ہے کہ یہ میری بہن ہے, تو یہاں پر مطلب کہنے گئے تھے میری سسٹر ان فیتھ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہر عورت سسٹر ان فیتھ تو ہے نا, تو یہ بھی ایک حکمت تھی. اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ تھا کہ اگر وائف کہا تو یہ بندہ قتل کر کے جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے, لیکن اگر اس کو پتہ لگے بہن ہے تو شاید یہ ایسا نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ وجہ تھی اس کی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت اس بارے میں بدکار تھا, تو اس نے کیا کیا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس نے ہاتھ آگے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی, اور وہ اپنی حرکت کرنے کی کوشش کی, جس پر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اور اس کا ہاتھ فریز ہو گیا, اس کا ہاتھ سیز ہو گیا, اور وہ پورا کا پورا سیز ہو گیا, اور وہ ایک دم ڈر گیا, وہ ڈر کر پیچھے ہو گیا. اس کے بعد پھر اس نے کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ہوا, تیسری بار پھر کرنے کی کوشش کی, پھر یہ ہوا. تو وہ سمجھ گیا. ٹھیک ہے, وہ سمجھ گیا, اور اس نے آگے سے ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ ان لوگوں کو لے جاؤ یہاں سے, یو ہیو براٹ می اے ڈیول, تم ایک شیطان کو لے آئے ہو. اب وہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں, کوئی جادوگر ہے, کوئی شیطان ہے. ٹھیک ہے, اور اب دس از ویئر اے وومن کمز ان پکچر. میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا کہ ابراہیم السلام کو کچھ نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہے ہیں, لیکن اللہ کو پتا تھا وہ وہاں جا رہے ہیں جہاں انہیں خاتون ملنے والی ہے جس سے مکہ کی برتھ ہوگی. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی اللہ نے اگر ایک چیز چھڑوائی, اٹیچمنٹ چھڑوائی, تو اس کے بدلے میں دیا کیا, ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ہاجرہ کے تھرو کیا دیا, اسماعیل, اور اسماعیل کے تھرو کیا دیا, سید الانبیاء, سید البشر,
اور تا قیامت صدقہ جاریہ. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی ابراہیم السلام کا مینشن دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ اگر ایک چیز آپ کی چھڑواتا ہے تو ریسٹ ایشورڈ اس کے بدلے بہت کچھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو بہترین ریپلیس ہوگی، بہترین ریپلیس ہوگی، بیسٹ ریپلیس ہوگی. یہاں پر حاجرہ علیہ السلام کی انٹری کیسے ہوتی ہے؟ وہ جو کنگ تھا، ایک ویو یہ ہے کہ اس کی بیٹی تھی حاجرہ علیہ السلام، جو کہ اتنا اسٹرانگ ویو نہیں ہے. دوسرا ویو ہے کہ ون آف دا باندی تھی حاجرہ علیہ السلام، یا ون آف دا جو محل میں عورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک تھیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریئل میں اللہ معاف کرے ان کا سٹیٹس یہ تھا باندھی، وہ بہت رسپیکٹیبل آنریبل خاندان سے تھیں. جیسے بلال صلی اللہ عنہ کی جو مدر تھیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایبسینیا کی پرنسس تھیں، بادشاہ کی بیٹی تھیں. لیکن ابرہا نے جب ایبسینیا پہ اٹیک کیا تھا، ابرہا کون ہے؟ جس نے مکہ پہ اٹیک کیا. اسے ایبسینیا پہ اٹیک کیا تھا تو ظاہر ہے اس نے ان کو کیا بنا لیا تھا؟ ایک سلیو گرل بنا لیا تھا. اور اس کے بعد ان کی شادی ایک عرب سے ہو گئی تھی، اس سے اولاد بلال صلی اللہ عنہ ہوئے تھے. یعنی بلال صلی اللہ عنہ سلیوز کی فیملی سے تھے، لیکن وہ سلیوز نہیں تھے، اصل میں بہت آنریبل فیملی کے لوگ تھے. لیکن وہ انفارچونیٹلی حالات کی وجہ سے اس جگہ پر آ گئے تھے. یہی معاملہ ایسا محسوس ہوتا ہے حضرت صلی اللہ عنہ کا تھا. واللہ عالم اصل میں بات کیا ہے کہ وہ ان کا سٹیٹس کیا تھا، واللہ عالم. لیکن زیادہ بات یہی محسوس ہوتی کہ ایسا تھا. اینڈ شی واز اے ویری آنریبل وومن اینڈ اے ویری پائس وومن. اور اس بادشاہ نے، چونکہ وہ بیسٹ ان کے پاس تھیں اس وقت ان ٹرمز آف ایوری تھنگ، شجرہ نسب اینڈ آنر اینڈ ایوری تھنگ، تو اس نے کہا کہ حاجرہ انہیں دے دو، میں ایز اے گفٹ دیتا ہوں سارہ کو حاجرہ، تاکہ یہ میری جان چھوڑ دے. کیونکہ وہ ڈر گیا تھا، اسے تھا کہ اب مجھے کچھ کمپنسیٹ کرنا ہے، مجھے کوئی کفارہ دینا ہے. تو کفارہ کیا تھا کہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ آپ جو ہے نا ان کو لے جائیں. اینڈ دس از ویئر حاجرہ رضی اللہ عنہ انٹرز دا سین. مطلب کین یو بلیو اٹ کہ اللہ کیسے جو ہے نا وہ سینز بناتا ہے، معاملات بناتا ہے، اور کس طرح لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. اور نو ون نیو ناٹ ایون حاجرہ رضی اللہ عنہ کہ شی از دا ون جن کی ایک ایفرٹ کو اللہ ایک دین کا ریچول بنا دے گا. اور شی از دا ون، یعنی کین یو بلیو اٹ، ہو از حاجرہ رضی اللہ عنہ. حاجرہ رضی اللہ عنہ بھاگتی ہیں نا جہاں پہ وہ گرین لائٹس جہاں جلتی ہیں، اس جگہ کنگ بھی بھاگتا ہے، سی او بھی بھاگتا ہے، بزنس مین بھی بھاگتا ہے. اس جگہ پہ دنیا کا ہر ٹاپ کا بندہ بھاگتا ہے. یعنی آپ سوچیں حاجرہ رضی اللہ عنہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حضرت رضی اللہ عنہ جو ہے نا سین میں انٹر ہوتی ہیں، اور سارہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک گفٹ دلواتے ہیں کنگ کے تھرو. اور پھر ایز اے فیملی وہ واپس آتے ہیں. واپس کہاں آتے ہیں؟ کنعان میں. واپس کہاں آتے ہیں؟ فلسطین میں. وہاں پر پھر وہ رہنا شروع کرتے ہیں. اور پھر سٹوری گوز آن. سارہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو اولاد نہیں ہوتی بہت عرصہ. تو سارہ جو ہے وہ خود ابراہیم علیہ السلام کو یہ آفر کرتی ہیں خود کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں اور وہ انہیں آزاد بھی کر دیتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کنگ نے تو انہیں ایز اے گفٹ دیا تھا کہ آپ ان سے کام لیں. لیکن وہ انہیں آزاد بھی کر دیتی ہیں اور ان کا نکاح اپنے شوہر سے کروا دیتی ہیں. اور اس سے جو ہے وہ پھر اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ سے اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام. اب ٹویسٹ یہ ہے کہ بدبختی یہ ہے کہ جس طرح ابلیس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اتنا عرصہ میں نے اللہ کی عبادت کی، اتنا عرصہ میں اللہ کے کلوز رہا، اللہ کا پیارا رہا، لیکن جو ارتھ کی خلافت ہے وہ آدم کو دی جا رہی ہے، اور وہ اس بدبختی میں، اس حسد میں دشمنی لے بیٹھا، اتنی دشمنی کہ اللہ کا بھی کفر کر بیٹھا. یہی معاملہ جیوز کا ہے. جیوز کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ لونڈی کی اولاد سے نبی کیسے آ سکتا ہے. نعوذ باللہ. آپ کو پتا ہے نا، وہ حاجہ اسلام کو لونڈی مانتے ہیں اور امپیور بلڈ کہتے ہیں. نعوذ باللہ، کہ یہ جو عربی ہے نا یہ امپیور بلڈ ہے، اسی لیے تو مارنا ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں. عربی کو، عربی کا خون بہانا ان کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پرابلم اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو درندے ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ تو لونڈی کی اولاد سے ہیں. ٹھیک ہے نا، نعوذ باللہ. کیونکہ عربز آپ کو پتہ ہے اسماء اسلام کی اولاد سے ہیں. تو یہ اس لیول کا بغض، اس لیول کی ایگو، اس لیول کی ریسزم، یہ تو آپ کو ابلیس میں نظر آتی ہے.
لیکن یہاں دنیا میں بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ انہوں نے ضد پکڑ لی کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا، اینڈ اللہ ٹیسٹڈ دم، اللہ ٹیسٹڈ دم، ٹھیک ہے. تو حاجہ السلام سے اسماعیل السلام کی برتھ ہوتی ہے اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے. اب یہ امیج دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مکہ ایسا دکھتا ہوگا، نو ہوٹلز، نو کلاک ٹاور، نتھنگ، نو کعبہ، بیرن لینڈ. ایون ابراہیم السلام نے پوچھ لیا تھا کہ اللہ ادھر کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بنائیں، رونق لگانا تو ہمارا کام ہے. آج آپ دیکھ لیں کتنی رونق ہے وہاں پہ. تو سم ٹائمز جو ہے نا وہ توکل میکس نو سینس. یعنی حضرت ہاجرہ کو نہیں پتا تھا ہم کیوں جا رہے ہیں، ابراہیم السلام کو تو پھر پتا ہوگا، حضرت ہاجرہ کو نہیں پتا تھا. وہ بار بار پوچھتی رہی کیوں آئے ہیں ہم یہاں پہ، کیوں آئے ہیں، آپ بات کیجئے، آپ بتائیے. اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم السلام چلنا شروع ہوئے. یہ امیج میں آپ نظر آ رہا ہے، چھوڑ دیا فیملی کو، واٹر دیا، تھوڑا سا کھانے کا سامان دیا، چلنا شروع ہو گئے. تو پیچھے سے حضرت السلام آوازیں دینے لگیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. لیکن پھر انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا وچ چینجز ایوری تھنگ. اب دیکھیں وہ تربیت یافتہ تھیں. انہوں نے سوال کیا پوچھا، اچھا یہ بتائیں اللہ امرک بہذا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یہ؟ آگے سے ان کا نام، یس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. نبی تھے، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بات کرتا، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے آگے سے ایسا جملہ کہا جو تا قیامت ہر انسان کے لیے حوصلے کا ایک جملہ ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اذن لا یضیعنا. کیا ٹرانسلیشن ہے اس کی؟ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تا قیامت یہ جملہ ہر اس انسان کے لیے جو کسی پین میں ہے، جو اللہ پہ توکل کیے ہوئے، اس کے لیے کیا بن گیا؟ ایک جملہ آف اسٹرینتھ، کہ پھر اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. ایز لانگ ایز اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. بہرحال حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، جا رہے تھے. اب جواب ہے کہ ابراہیم السلام جو ہے انہوں نے جاتے ہوئے دیا کیا؟ ہاں کھانا کم دیا ہوگا، پانی کم دیا ہوگا، لیکن انہیں یقین تھا اللہ میری فیملی کو سنبھال لے گا. اب وہ جواب آتا ہے کہ انہوں نے ایکچولی کیا کیا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں حضرت ہاجرہ کا بھی آپ جواب سنیں کتنا ریئلسٹک ہے، سبحان اللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو مجھے کوئی فیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے پھر مجھے بس کوئی فیئر نہیں ہے، پھر ایوری تھنگ ول بی ایزی. یہ نہیں کہا انہوں نے کہا پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. انہیں پتا تھا کہ اٹ ول ناٹ بی ایزی. ریئلسٹک تھیں وہ، ٹھیک ہے، ریئلسٹک تھیں کہ اٹ ول ناٹ بی ایزی. یہ اس بات کا جواب ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دین میں آنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہو جائے، ہو سکتا نہ ہو، ٹھیک ہے. دین میں آنے سے ہر مسئلہ شاید حل نہ ہو. تو شی واز ویری ریئلسٹک. شی جسٹ سیڈ کہ نہیں، میرے ساتھ اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. توکل جو ہے نا اصل میں بیسیکلی وہ ہے ہی یہ ایک عجیب سا احساس کہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ اللہ سنبھال لے گا، ڈسپائٹ ایوری تھنگ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. دس از توکل. اگر توکل کو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ صحیح سے سمجھنا ہے. اب دین اگین آپ کے لیے میرے لیے ایک بہت بڑی ریفلیکشن ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں نا گارنٹی می سم تھنگ، یعنی شو می سم تھنگ، اس کے بعد میں اللہ پہ توکل کروں گا. تو اٹس دی اپوزٹ وے. سم ٹائمز چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، گارنٹی نہیں نظر آ رہی ہوتی، پھر بھی اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ سنبھال لے گا. یہ ہے جو انہوں نے دیا جاتے ہوئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے میرے رب، میں نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے سارے سرمایہ کو، یعنی اسماعیل میری اولاد ہے، سب کچھ اس سے آنا ہے، اور میری بیوی ہیں، ان کو میں نے ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں پر کچھ نہیں اگتا. اور یہ رو کر وہ دعا کر رہے ہوں گے. یہ ہے فیمنزم کا جواب کہ یہ دس از وٹ ہی ڈیڈ. اور وہ دعا کیسی قبول ہوئی ابھی آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا. اب کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ فیئر بتا رہے ہیں کہ اللہ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، یہاں تو سیکیورٹی بھی نہیں ہے، میں نے بس آپ پہ توکل کر کے، آپ کا حکم تھا، میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے. تو کیا کہا؟ اے اللہ نیئر یور سیکریٹ ہاؤس، واسطہ دیا کہ آپ کے سیکریٹ ہاؤس کی وجہ سے، آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر آگے بھی بڑی دعائیں کہ اللہ ان کو پھل دے، ان کو سیکیورٹی دے، ان کو یہاں پہ آباد کر. یہ دیکھیں یہ دعائیں لگی ہیں پھر، ٹھیک ہے. تو ہی واز اے گریٹ ہسبینڈ ایکچولی، آن دا کنٹرری، اور ہی واز اے گریٹ مین.
اور ہی واز اوبیئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور واٹ اے گریٹ وومن حاجرہ رضی عنہا واز, واٹ اے گریٹ وومن شی واز, کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اچھا اتنا بتا دو اللہ کا حکم ہے, انہوں نے کہا ہاں تو بس دیٹس اٹ, آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں, آگے سے نتھنگ. ٹھیک ہے. تو یہ پھر وہ سینز ہوں گے صفا مروہ, اس ٹائم پتہ نہیں کیسا دکھتا ہوگا, لیکن بہرحال بچہ اس طرح بیچ میں یا اٹھایا ہوگا, بھاگتی ہوں گی, پھر جا کر چڑھتی ہوں گی, صفا پر جا کر دیکھتی ہوں گی قافلہ کہاں ہے. یعنی آپ دیکھیں دس از توکل کہ بیٹھی نہیں رہیں, بھاگنا شروع کر دیا, ایفرٹ شروع کر دی. یقین تھا کہ میں بھاگوں گی تو کوئی رزلٹ آئے گا, میں موومنٹ کروں گی تو کوئی رزلٹ آئے گا, حرکت میں برکت ہے. ٹھیک ہے. اور واقعی حرکت میں برکت آ گئی کہ رزلٹ مل گیا. لیکن رزلٹ کہاں سے ملا؟ موسٹ سرپرائزنگ وے میں, کہ وہ دیکھ دور رہی تھی کوئی قافلہ آ رہا ہے, کوئی قافلہ آ رہا ہے, لیکن رزلٹ کہاں سے نکل گیا؟ عیسیٰ اسلام کے نیچے سے زمزم پھوٹ پڑا. ٹھیک ہے نا. یعنی ہیلپ کیم فرام ویئر شی نیور امیجن. وہ سوچ رہی تھی کہ قافلہ آئے گا, ان کے پاس پانی ہوگا, ان کے پاس کھانے کا سامان ہوگا, وہ مجھے دیں گے تو اللہ کی طرف سے ہیلپ ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیا مثال قائم کرنی تھی کہ چونکہ آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میری ہیلپ کیا ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے, توکل کر لیتا ہے, اور وہ چیز اسے ایسے ملتی ہے کہ وہ بھی حیران رہ جاتا ہے. اوبیسلی اللہ سے مانگی ہے تو پھر عام کسی انسان سے تو نہیں مانگی نا, پھر اللہ جب ہیلپ کرے گا وہ تو پھر اس لیول پہ جا کر کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے پھر انہیں دکھایا کہ میں جب ہیلپ کرتا ہوں تو پھر کیسی کرتا ہوں. پانی بند ہی نہیں ہو رہا تھا, انہیں یہاں تک کہنا پڑا زم زم. کیا مطلب ہے؟ اسٹاپ اسٹاپ. زمزم کا مطلب رک جا رک جا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ یہ نہ کہتی تو زمزم سے پوری دنیا بھر جاتی. یعنی وہ اتنا پانی ہے, اتنا پانی جس کا آج پروف ہے. یعنی اٹس اے میریکل. زمزم کہاں سے آ رہا ہے؟ اٹس اے میریکل. وہ ختم ہی نہیں ہو رہا, ختم ہی نہیں ہو رہا زمزم. اور کیا میریکل ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ سرچ کر رہی تھی ہورائزن میں, لیکن انہیں ہیلپ کہیں اور سے مل گئی. اور یہ ہمارے لیے ایک ریفلیکشن ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن کیا ایکشن لیتے ہیں؟ ہم توبہ تو کرتے ہیں جس میں ندامت ہوتی ہے, لیکن کیا ریفارمیشن ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے؟ سعی کا مطلب ہی کیا ہے؟ کوشش. اور سعی حج کا بھی ریچول ہے, عمرہ کا بھی ریچول ہے. تو صحیح کا تو مطلب ہی کوشش ہے. تو وہاں پہ جا کے آپ کو تو یہ لیسن لے کر آنا ہے کہ زندگی میں نے کیا کرنا ہے؟ کوشش. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اب ایک بندہ گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے, کوشش ہی نہیں کر رہا بچنے کی, تو کیسے بچے گا؟ ایک بندہ ایڈکشن سے بچنا چاہ رہا ہے, کوشش ہی نہیں کر رہا بچنے کی, کچھ جو ہے نا وہ اسٹیپس ہی نہیں لے رہا بچنے کے, تو کیسے بچے؟ لائف از آل اباؤٹ سعی. ایک بندہ جاب ہنٹ کر رہا ہے, کوشش ہی نہیں کر رہا جاب ہنٹ کرنے کی. سو دعا وداؤٹ کوشش اٹ مے ناٹ برنگ ریزلٹس. سم ٹائمز اٹ مے بٹ موسٹلی اٹ مے ناٹ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ ٹو ایوری ون ایلس شی واز جسٹ اے کامن وومن رننگ, بٹ اللہ کو پتا تھا کہ یہ وہ عورت ہے سبحان اللہ جو جس کی مثال تا قیامت بنے گی اس کے بھاگنے کی. اور اس جگہ پر اسکالر بھی بھاگے گا, اس جگہ پر ملینئر بلینئر بھی بھاگے گا, اس جگہ پر دنیا کے پرائم منسٹرز بھی بھاگیں گے, اس جگہ پر ہر وہ انسان بھاگے گا جو اللہ سے امید لگائے ہوئے. اب آپ سوچ لیں واٹ این آنر فار حاجرہ علیہ السلام, حاجرہ رضی اللہ عنہا. یعنی فیمنسٹ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی کون سی موومنٹ نے عورت کو اتنی عزت دلائی, جو ہمارے دین نے دلا دی ہے, جو اسٹیٹس ہمارے دین نے دے دیا ہے, آپ نے کیا کر لیا ہے؟ سوچنا چاہیے, رائٹ. تو یہ ہے حاجرہ رضی اللہ عنہا, اور ایوری پلگرم مسٹ فالو ہر فٹ اسٹیپ. سبحان اللہ. اس سے ایک بہت بڑی لیسن ہمیں ملتا ہے, پھر بس بات بھی ختم کرتے ہیں. بہت بڑا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کے لیے سنسیئرلی آپ کچھ کریں گے, سنسیئرلی فار اللہ, ایون اے ڈیسپریٹ رن ول بیکم این ایکٹ آف ورشپ. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے کسی حادثے کو برداشت کریں گے, وہ برداشت عبادت ہے, وہ صرف برداشت نہیں ہے, وہ عبادت ہے. اللہ کے لیے کسی چیز پہ صبر کریں گے, وہ صبر عبادت ہے. اللہ کے لیے کسی ڈیزائر کو کنٹرول کریں گے, وہ کنٹرول عبادت ہے. یو آر ان اے اسٹیٹ آف عبادہ. فرشتے آپ کے ارد گرد آئیں گے, فرشتے آپ کو سلام کریں گے, فرشتے پازیٹیو انرجی اٹریکٹ کریں گے نا آپ, تو یو ول بیکم اے بلیسڈ پرسن. چلتی پھرتی جو ایک بلیسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اور پھر زمزم واقعہ آگے جاتا ہے، زمزم ملتا ہے اور حاجرہ علیہ السلام پھر وہاں سیٹل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کے بعد آگے پیسے چلتا ہے، اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللّہ۔ اب اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ پہلے یہ بات ہو رہی ہے ایک دم سے صفا مروہ کی بات کیوں ہوئی، کیونکہ اسکالرز کہتے ہیں حضرت حاجرہ کو ان 5 ٹیسٹ سے آزمایا گیا تھا: بھوک، خوف، پیاس، لاس آف ویلتھ، لاس آف فروٹس، لاس آف لائف، اور 5 کو کمپنسیٹ کیا تھا اللہ نے ان کی سعی کی وجہ سے۔ اور کس کی دعا کی وجہ سے؟ ابراہیم السلام کی دعا کی وجہ سے۔ کیسے کمپنسیٹ کیا؟ انہیں سیکیورٹی بھی ملی، ان کی بھوک بھی ختم ہوئی، ان کی پیاس بھی ختم ہوئی، ان کو دولت بھی ملی، ویلتھ بھی ملی، ان کو سیٹلمنٹ بھی ملی، ان کا خوف بھی دور ہوا۔ کیسے؟ جرہم قبیلہ جو عربی ایک قبیلہ تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا، جرہم قبیلہ، انہوں نے جب دیکھا برڈز کو اڑتے ہوئے اس وادی میں تو وہ سمجھ گئے کہ کہیں پانی ہے۔ جب وہ آگے گئے تو حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل السلام تھے۔ اب سوچیں، ایک عورت ایک بچہ، کوئی گارڈز نہیں، کوئی ویپنز نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، اگر وہ چاہتے وہ حملہ کر دیتے۔ عورت ہی تھی نا اور ایک بچہ تھا۔ اللہ نے ایسا روب ڈالا، ایسا روب ڈالا ان کے قبیلے کے چیف میں کہ اس نے آفر کی رسپیکٹفلی کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں ہم یہاں سے پانی پی لیں۔ اور وہاں سے حضرت حاجرہ کو ایک نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا کہ حضرت حاجرہ لٹرلی بیکیم دا پروٹیکٹر، کیپر اینڈ اونر آف زمزم، اور اس سے اللہ نے ان کو ویلتھ بھی دی، سٹیٹس بھی دیا، فیئر بھی دور کیا، اور جرہم قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ اور حضرت اسماعیل کی گرومنگ جرہم قبیلے میں ہونے لگی۔ حضرت اسماعیل نے عربک لرن کرنا شروع کی، حضرت اسماعیل نے عربز کے طور طریقے لرن کرنا شروع کیے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل جو ہے ان کی شادی بھی جرہم قبیلے میں ہوئی، اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو یہ ہے وہ بلیسڈ شجرہ نسب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوچیں ہمارے نبی کی ماں کون ہے اصل میں؟ حاجرہ رضی اللہ عنہا، ایکچولی میں گریٹ 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 گرینڈ مدر۔ ماں حاجرہ ہوں، باپ ابراہیم ہو، تو آپ سوچ لیں اولاد کیا ہوگی، آپ سوچ لیں وہ انسان کیسا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری پھر آگے جاتی ہے، وہاں پہ سیٹل ہوئے اسماعیل، پھر ہی گریو اپ۔ باقی سٹوری تھوڑی سی رہ گئی، وہ 3rd کلاس میں انشاءاللہ سنا کر اس چیپٹر کو کلوز کر کے پھر اگلے ٹاپک پہ بڑھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام 11-12 سال بعد آئے واپس، اندازاً 11-12 سال کہا جاتا ہے، یا 7-8 سال جو بھی تھا، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اسماعیل کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ لخت جگر تھا، پہلا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، ابھی دوسری اولاد نہیں ہوئی، اور اس کو گلے لگایا، اس کو بڑا پیار کیا، اور اسماعیل بھی بڑے خوش ہوئے، حاجرہ رضی اللہ عنہا بھی بہت خوش، ابراہیم واپس آئے، اور اگلی ہی صبح خواب آ گیا اس کو ذبح کرو۔ لٹرلی اگلی صبح، 4-5 مہینے بعد نہیں، اگلی صبح، یہ تفسیر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ امیجن کر لیں یہ کیسا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ۔ یعنی پہلے اللہ نے اور چھڑوایا، ایجپٹ بھیجا، ایجپٹ میں حضرت السلام سے ملاقات ہوئی، پھر جو ہے وہ مکہ چھوڑنا پڑا فیملی کو، بیٹے کی جدائی، وائف کی جدائی، ایک اور مشن، واپس آئے، بڑا خوش ہوئے، فائنلی ری یونائٹڈ، اب حکم ہو گیا اس کو ذبح کرو۔ اور پھر بیٹے کو کہا، خواب سنایا کہ بیٹا ایسا ایسے مجھے خواب آیا۔ بیٹا بھی آگے سے کیا تھا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کر گزریں جو آپ کو خواب آیا، یو ول فائنڈ می سبمٹنگ ٹو اللہ، آپ مجھے پائیں گے اللہ کا حکم اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اور پھر جب انہوں نے لٹایا، چھری تیز کی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو بھیجا کہ ابراہیم آپ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ٹیسٹ کیا تھا، آپ نے وفا کا تقاضا نبھا دیا ہے، اور یہ ریم اس کی جگہ آپ ذبح کریں۔ اور اس ریچول کو اللہ نے عید الاضحیٰ بنا دی، اس ریچول کو تا قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عبادت بنا دی۔ تو دس از ہاؤ اللہ ریوارڈز دا پیپل جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ حج بھی پورا کا پورا ابراہیم السلام کی یاد میں ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ول ایکسپلین حج ٹو یو۔ حج بھی پورا کا پورا منی، مزدلفہ، یہ جو عرفات ہے، یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں ابراہیم السلام گئے تھے، جہاں سے ابراہیم السلام کا گزر ہوا تھا، جہاں انہوں نے کچھ کیا تھا، ان کی یاد میں چیزیں، جمرات
جمرات حج کا سب سے امپورٹنٹ رکن ہے، شیطان کو پتھر مارنا، ٹھیک ہے. وہ تینوں جو پلرز ہیں، وہ شیطان وہاں پہ آیا تھا، وسوسے ڈالے تھے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. ایسے بھی کوئی کرتا ہے، اپنے بچے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، نکل لو یہاں سے. مطلب سب سے بڑا وسوسہ جہاں آیا تھا وہاں سب سے بڑا پلر ہے، جس کو سب سے بڑا وہ پلر آپ دیکھیں گے نا جو سب سے بگیسٹ ہے، وہاں پہ سب سے بڑا وسوسہ آیا تھا. تو انشاءاللہ یہ میں کنٹینیو کروں گا سٹوری. آگے تھوڑی سی سٹوری اور رہ گئی ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی برتھ، پھر کعبہ کی تعمیر، کعبہ کیسے تعمیر کیا گیا، اور پھر ویئر از ابراہیم السلام بریڈ، پھر دین ہز دعاز، دین ہز سیرہ، ہز ٹائٹلز ان دا قرآن. انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں ہم کر لیں گے ڈسکس. بہرحال دس از ابراہیم علیہ السلام. اور ایسے اللہ نے نہیں کہا قرآن میں کہ بے شک ابراہیم وفادار تھا اللہ کا، اور ابراہیم کو ہم نے بڑا ٹیسٹ کیا، لیکن اس نے ہر ٹیسٹ میں جو ہے وہ شو کیا کہ وہ اللہ کا وفادار ہے. سو ابراہیم السلام از اے بیوٹیفل نیم. کچھ لوگ ہوں گے یا شاید ابراہیم نامی، دیکھ لیں آپ کے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے مسلمان اپنے بچوں کے تا قیامت یہ نام بھی رکھتے رہیں گے. اسماعیل ماشاء اللہ. تو درود ابراہیمی جب آپ نیکسٹ ٹائم پڑھیں تو بڑے فیل کے ساتھ پڑھیں کہ ہو واز ابراہیم علیہ السلام، اور واقعی واٹ اے گریٹ مین ابراہیم علیہ السلام واز، اور کتنی انہوں نے سیکریفائس کی فار پیپل تاکہ لوگ تک توحید پہنچ سکے، لوگ تک دین حق پہنچ سکے، تاکہ لوگ شرک سے نکل کر، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکیں. دس از اے لائف ورتھ لیونگ. دیٹ از ناٹ اے لائف ورتھ لیونگ کہ بندہ اپنے ہی غموں میں، اپنے ہی ملبوں میں دبا رہے، اپنے ہی اندر دبا رہے، اپنی ہی ڈپریشن میں دبا رہے، نہ کچھ پروڈکٹیو کرے، نہ کسی کو کرنے دے، خود بھی جلے، دوسروں کو بھی جلائے، خود بھی برباد ہو، دوسروں کو بھی برباد کرے. دیٹ از ناٹ اے لائف ورتھ لیونگ. دا اونلی لائف ورتھ لیونگ از کہ اللہ کے لیے جئیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں. دیٹ از اے ویژن، دیٹ از اے مشن. جب تک آپ اس پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لائف ول بی گڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنے کی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اتوب الیک.